سورہ فجر کی آیت نمبر 27 سے 30۔ ان آیات میں اللہ نفس مطمئنہ سے گفتگو فرما رہا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع سخن بھی نفس مطمئنہ ہے۔ ہمارے کچھ دوست ارد گرد کے لوگ شاید کسی نفسیاتی بیماری کے مریض ہیں۔ وہ ہر چیز میں خطائیں تلاش کرتے ہیں، جو بے خطا ہے اس میں بھی خطائیں تلاش کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، حضرت آدم جیسی شخصیت کو ہی لے لیں، اس میں بھی خطا تلاش کر لی، جبکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ جب آدم صرف پتلا تھا اس وقت میں نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں کہا تھا۔ غور کریں، جسے بنایا گیا ہو زمین کے لیے اس پہ عرش پر تو رہنا ہی نہیں تھا، پھر اس میں یہ خطا کہاں سے آ گئی؟ اور ان معصومین میں یہ خطائیں تلاش اس لیے کی جاتی ہیں کہ کچھ مخصوص بادشاہوں کو انبیاء کا وارث بنا سکیں۔ بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ آج تک 1,24,000 نبی، 313 مرسل، 5 اولو العزم انبیاء جن کے اسم گرامی یہ ہیں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی شریعت حضرت نوح لائے اور آخری شریعت جو حضرت ابراہیم لائے، اور یہ جو ہمارے پاس شریعت چل رہی ہے وہ حضرت ابراہیم والی ہی چل رہی ہے۔ اکثر ایک پوچھا جاتا ہے، تم شیعہ فلاں شخص کو منافق اور کافر قرار دیتے ہو، اگر ایسا تھا تو رسول پاک نے ان شخصیتوں کو اسی وقت قتل کیوں نہیں کر دیا؟ سوال اپنی ذات میں جامع ہے۔ ارے بھائی، جب آدم اس دنیا میں آباد نہیں ہوئے تھے تو یہاں جنات کی حکومت تھی جو کہ باغی ہو گئے، فرشتے آسمان سے آئے اور تمام باغیوں کو قتل کر دیا، ایک شیطان کو چھوڑ کر۔ اس کا حقیقی نام عزازیل تھا بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو شیطان ابلیس جیسے نام سے پکارا گیا، جس کے معنی ہیں منہ موڑنے والا۔ جب فرشتوں نے سب باغیوں کو مار کر شیطان کو لے کر آسمان پر پہنچے، اللہ سے عرض کی، یہ آپ پر ایمان رکھتا ہے؟ اللہ نے کہا، اسے لے آؤ۔ جو کوئی اللہ کی عبادت کرے، سجدہ کرے، چاہے ظاہر میں چاہے باطن میں، اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ عجیب محترم سوال یہ ہے کہ کیا یہ اللہ نہیں جانتا تھا کہ سچ مچ عبادت کر رہا ہے کہ نہیں، یا منافقت رکھ کر رہا ہے؟ اللہ کو علم تھا، فرشتوں کو کہتا یہ بڑا فتنہ ہے، اسے قتل کر ڈالو، نہیں سمجھے؟ فرشتوں نے کہا یہ عابد ہے، عبادت کرتا ہے۔ اللہ جواب دیتا یہ جھوٹا ہے، منافق ہے، دل میں ایمان نہیں رکھتا، اس منافق کی عبادت فضول ہے۔ یعنی اللہ نے شریعت کا یہ اصول بنا دیا، جب تک جرم کیا نہ جائے اس وقت سزا نہیں دے سکتے۔ بتاؤ میرا رسول سزا دیتا؟ آپ تحقیق کریں، مکی آیات جتنی بھی ہے اس میں شیطان منافقین کا ذکر نہیں۔ جیسے ہی محمد پاک نے ہجرت کی، شیطان اور منافقوں کے بارے میں آیت کا نزول شروع ہو گیا۔ شیطان سے کہا کہ میرے اچھا یہاں غور کیجئے گا، شیطان کا موقف تھا کیا اس وقت؟ شیطان نے کہا عبادت تو کروں گا لیکن اپنے طریقے سے کروں گا۔ یہی مسئلہ آج تک ہے۔ 73 مسالک ہیں، ہر ایک کی عبادت کا طریقہ الگ ہے، حدیث کے مطابق ان میں سے ایک درست، باقی جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ طریقہ شیطانی ہے، اور اس کی بنیاد شیطان کا پہلا جھگڑا فضیلتوں پہ ہے۔ شیطان کا کہنا ہے کہ میں افضل ہوں، جبکہ رب کا فرمان تھا کہ آدم افضل ہے۔ اس بات کو غور کریں، ہمیں کہا جاتا ہے فلاں علی سے افضل ہے، فلاں سے افضل ہے، فلاں سے افضل ہے۔ میاں آپ بناتے رہیں افضل، کسی کو بھی دیتے رہیں فضیلتیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فضیلت دینا اللہ کا کام ہے۔ جو لاکھ بناتا رہے افضل، وہی رہے گا جو افضل ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ مجھے فضیلت نہیں مل رہی، تو اس نے اللہ کو چیلنج کر کے کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں تو اس کو نسل کو بڑھائے گا،
اب میں نے طے کر لیا ہے، میں اس کو بہکاؤں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی۔ یہاں غور طلب ہے، شیطان اللہ کو اپنی طرح سمجھ رہا تھا، غصہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرا، اس کو علم تھا کہ حضرت آدم کی اولاد میں کثرت ہوگی۔ مولانا سے سوال کروں گا، بتاؤ اس کو کیسے علم ہوا کہ اولاد آدم بھی ہوگی؟ یہی مسئلہ آج بھی اٹھایا جاتا ہے۔ محمد کو غیب کا علم نہیں تھا۔ ارے مولانا ذرا ایمان سے بتا، قیامت تک کے مناظر کس نے بتائے؟ یاجوج ماجوج کی آمد کس نے بتائی؟ دجال کا ظاہر ہونا کس نے بتایا؟ ہر طرف سے ایک ہی صدا آئے گی، محمد ہم جیسے تھے۔ شیطان کا دعویٰ کیا تھا؟ میں آدم کی اولاد کو چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ جواب میں خدا کو چاہیے تھا جواب دیتا، انسان کو ہر طرف سے حفاظت کروں گا، بھٹکا کر دکھا، یا یہ کہتا میں انسان کو چاروں طرف ایک فرشتہ مقرر کر دوں گا، انسان کو گناہ کی طرف بلائے گا شیطان، فرشتے انسان کو پکڑ کر صراط مستقیم کی طرف لے جائیں گے۔ یہ سوچ، لیکن اللہ نے جواب وہ دیا جو اس کی ربوبیت کے مناسبت تھا۔ کہا جا بہکائے گا، جہنم میں ڈالوں گا، لیکن یاد رکھ میرے مخلص بندے تیرے بس میں نہیں آئیں گے۔ یہی تو مخلص بندے ہیں جو اس وقت آدم کے وجود میں اللہ کو سجدہ کر رہے تھے۔ جی بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ شیطان پر جب آدم کو 7 رنگ کی مٹی 4 قسم کے پانی سے بنایا گیا، یہ آدم کو 7 رنگ کی مٹی 4 رنگ کے پانیوں سے بنایا گیا۔ پہلا آب تلخ چپچپا جو کانوں میں رکھا گیا تاکہ کوئی کیڑا کان میں داخل نہ ہو سکے۔ آب شور آنکھوں میں رکھا گیا، یعنی نمکین پانی، کچھ آنکھوں میں جائے تو آنکھوں میں چپک نہ جائے۔ آب شیریں حلق میں رکھا گیا، انسان زندہ رہ سکے، حلق تر رہے۔ شاید میری بات آپ کی حلق سے نہیں اتر رہی۔ ارے بھائی 4 پانیوں میں، لیکن پینے کے لائق صرف 1 پانی ہے، 3 پانی پینے کے لائق نہیں ہے۔ اگر زبردستی پی بھی لو تو مر جاؤ گے۔ اب میں شاید اپنی بات سمجھا نہ سکا۔ میں عرض کیا کہ اگر 3 پانی پیو گے تو مر جاؤ گے۔ میڈیکل سائنس سے پوچھ لو، غور کرو، یہ جدید دور میں بھی نظر آ رہا ہے۔ خودکش حملہ آور آتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں بیچارے، وہی پانی پیتے رہے ہیں جو زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم شیرین پانی پیتے ہیں، مر کر بھی زندہ رہے۔ اکثر یہ سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے، حضرت آدم آخر شیطان کے بہکاوے میں کیسے آ گیا؟ جناب، شیطان نے جھوٹی قسم کھا کر کہا تھا، اللہ نے اس کی شجر کی طرف نہ جانے کا جو حکم لگایا ہوا ہے وہ منسوخ کر دیا ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ حضرت آدم نے جھوٹی قسم پہلی دفعہ سنی تھی، اس لیے آدم نے یقین کر لیا۔ آدم اس شجر کی طرف چلا گیا۔ یہ نقطہ ذہن عالی میں رکھیں، بہت خطرناک مراحل ہے۔ اب ایک حدیث سنیں، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سوالات کا مجموعہ تھا، غدیر کا میدان تھا۔ کھل کر میرے محمد نے کہا میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے۔ پھر کیسے پورا عرب بھول گیا۔ سرکار کی شہادت کے بعد باقاعدہ ایک پروپاگنڈا شروع ہوا کہ من کنت مولا والی حدیث 3 مہینے بعد رسول نے منسوخ کر دی تھی۔ غور کریں، اس دور کی سیاست، قسمیں کھائی گئیں، حلف اٹھائے گئے، وہی طریقہ جو شیطان نے اختیار کیا تھا آدم کے بہکاوے کے لیے۔ آدم نے اس جھوٹی قسم کو دیکھ کر وہ پھل کھا لیا۔ آدم کے اس عمل کو قرآن نے ترک اولا کہا، یعنی بہترین عمل کو چھوڑ کر بہتر عمل اختیار کرنا۔ جیسے آدم نے ترک اولا کیا، آدم ہوا کو زمین پر اتارا گیا۔ جناب آدم کو سری لنکا اور جناب حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا۔ جدہ لفظ کے معنی ہے دادی۔ حضرت آدم کو سری لنکا یعنی کہ ہندوستان پہ اتارا گیا۔ عرب اور مکہ میں داخل ہوئے وہاں سے، اور جناب حوا جدہ سے مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کی زمین پر پہلی ملاقات صفا اور مروہ پر ہوئی۔ صفا عربی میں مرد کو کہا جاتا ہے، مروہ عربی میں عورت کو کہا جاتا ہے۔ اب آدم و حوا مل چکے،
خدا کے خوف سے رونے لگے، معافی طلب کرتے رہے، 30 سال تک روتے رہے لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ایک بار جبریل نے حضرت آدم سے کہا، اللہ اسے معلوم کر کے بتاؤ کہ میری توبہ کیسے قبول ہوگی۔ جبریل فوراً واپس آیا اور بتایا کہ جو آسمان پر اسم تحریر تھے انہی کے توسل سے اللہ دعا قبول کرے گا۔ اب آدم نے توسل دینا شروع کر دیا، اے اللہ تجھے محمد کے توسل سے میری دعا قبول کر، میری دعا قبول کر، اے لمبی داڑھی والے۔ جب آدم کی دعا بغیر محمد و آل محمد کے بغیر قبول نہیں ہوتی تو تیری اوقات ہی کیا ہے۔ اب آدم کی دعا قبول ہوئی، بیٹے پر بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، پہلا بیٹا قابل اور دوسرا بیٹا حابل۔ اب غور کریں قابل نے آخر کس وجہ سے قاتل بن گیا؟ ارے بھائی، جو کھایا تھا مرضی پروردگار کے خلاف وہ پھل پہلے بیٹے کی صورت میں سامنے آیا، کیونکہ اس میں شامل تھا وہ عناصر ترک اولا والے، تو وہ قاتل بنا۔ دوسرا بیٹا بعد ورد اسماء آل محمد پیدا ہوا تو مظلوم بنا۔ اور حضرت آدم کے بعد حضرت ادریس جو حضرت آدم کے پوتے تھے، ان کا حقیقی نام اخنوق تھا، ادریس ان کا لقب تھا۔ اکثر انبیاء کے حقیقی نام پردے میں چھپا دیے گئے ہیں۔ حضرت ادریس ہی تھے جن کی ایجاد ہے کپڑے کو سینا، سوئی، ایجاد ترازو۔ یہ پہلے نبی تھے جو باقاعدہ درسگاہ کھول کر درس دیا کرتے تھے، یعنی اسکول پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے اسکول میں صرف 20 طالب علم تھے، ان کی درسگاہ میں 200 علوم پڑھائے جاتے تھے، جس میں جدید دور کی سائنس بھی تھی۔ حضرت ادریس نے لکھنے کا فن ایجاد کیا۔ اپنے نوجوانوں کو بتاتا چلوں، اس دور میں تحریر کا طریقہ کچھ اس طرح تھا کہ گائے کے سر کی تصویر بنائی جاتی تھی، اگر بے لکھنا ہوتا تھا تو گھر بنا کے دروازہ بنا دیا جاتا تھا۔ اس وقت آبادی صرف لاکھوں میں تھی، لیکن علم کے شہدائی صرف 20 تھے، باقی کہاں تھے؟ اس وقت کے بادشاہ ضحاک اس کے غلام تھے، لیکن وہ بیچارہ خود غلام تھا۔ آپ سمجھ تو رہے ہوں گے، بیچارہ مرد بھی بڑا مظلوم ہے، ظالم بادشاہ بھی ہو تو رہتا غلامی ہے، یعنی اس کی حکومت کو چلاتی اس کی زوجہ تھی جس کا نام غزارکہ تھا۔ ایک بار بادشاہ باہر نکلا تو اس کو ایک زمین بہت پسند آئی، اس کی مالک سے بات کی، مالک نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے بہت زور دیا لیکن مالک نہیں مانا۔ یہی بات اس نے آ کر اپنی بیگم کو بتائی۔ بیگم نے کہا، یہ کون سا مشکل کام ہے، تم اس کو دربار میں بلاؤ اور 40 افراد کی گواہی دلاؤ کہ تم خدا ہو، جب وہ انکار کرے تو اس کے جرم میں اس کے قتل کر ڈالو۔ بادشاہ نے بیگم کے مشورے پہ عمل کیا۔ ویسے نہ بھی کرتا تو بیگم اچھی طرح جانتی تھی عمل کروانا۔ جس کی زمین تھی وہ بندہ مومن تھا۔ جب اس کے قتل کا ارادہ پکا ہو گیا تو اللہ نے حضرت ادریس کو حکم دیا، جاؤ بچاؤ۔ حضرت ادریس دربار میں پہنچے، بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو بھی قتل کر ڈالو، لیکن اللہ کی مدد سے جب حضرت ادریس کے ساتھی وہاں پہنچے اور نکلے اور ایک غار میں چھپ گئے، اس غار میں قریب 20 سال گزارے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ بادشاہ کے ظلم کے آگے نہیں جھکے، زمین خود ان کے حوالے نہیں کی، لیکن یہاں تو ضمیر ہی غلام ہے۔ ایک دن اللہ کا حکم ہوا، غار سے باہر نکلو۔ جیسے ہی باہر نکلے، عزرائیل کھڑا تھا۔ حضرت ادریس نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ جواب دیا، آپ کی روح قبض کرنے۔ تو حضرت ادریس نے کہا کہ جاؤ اللہ سے کہو کوئی دوست کی بھی روح قبض کرتا ہے۔ عزرائیل سیدھا پیغام لے کر اللہ کے پاس پہنچا۔ اللہ نے ادریس کی بات سن کر کہا، چلو ٹھیک ہے، دوست کی جان نہیں لیتے۔ عزرائیل واپس آیا اور کہا کہ اللہ نے حکم واپس لے لیا۔ حضرت ادریس نے کہا کہ سنا ہے کہ روح قبض کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہاں جی؟ تو عزرائیل سے کہا کہ چلو پہلے میری روح قبض کر کے میرے جسم میں واپس ڈالو تاکہ میں موت کا مزہ چکھ سکوں اور واپس زندہ ہو جاؤں۔ عزرائیل نے ایسے ہی کیا۔ حضرت ادریس کی خواہش پر ان کے جسم سے روح نکالی اور پھر ڈال دی۔ حضرت ادریس اس تکلیف سے کرا اٹھے اور پھر عزرائیل سے کہا، سنا ہے جنت بڑی خوبصورت ہے، چلو مجھے دکھاؤ۔
حضرت اسرائیل اسے لے کر جنت پر پہنچے۔ حضرت ادریس اندر داخل ہوئے اور کافی دیر ہوئی واپس نہ لوٹے۔ اسرائیل نے حضرت ادریس کو پکارا، چلیے میں اب آپ کو زمین پہ چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ادریس نے مسکرا کر کہا، تجھے پتہ نہیں ہے خدا کا واضح حکم ہے، جو جنت میں داخل ہو گیا اسے میں جنت سے نہیں نکالا کرتا۔ دوسری طرف سے اللہ کی ندا آئی، اسرائیل ادریس کو جنت میں رہنے دو۔ میں بڑا حیران و پریشان ہوتا ہوں آج کے عام اسکالرس پر۔ وہ کہتے ہیں کہ حسنین کے کپڑے جنت کے چوکیدار رضوان نے سیے۔ ارے نوکری چوکیداری کا کام چوکیدار کرے گا، یہ کپڑے سینے کا کام کب سے آ گیا؟ ارے بھائی ادریس کو بٹھایا اس لیے گیا تھا کہ حسنین کے وہ سوٹ سینے تھے۔ غور کیجئے گا میری بات کو۔ والسلام۔